کہ یہ جو ابھی ہوا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو ہم نے دیکھا کہ 2 رکنی کمیٹی کے بعد جو ہے وہ ایک دم 5 رکنی کمیٹی بنائی اور 2 دن پہلے کچھ فیصلے کیے گئے. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کس طرح کیا دیکھتے ہیں اس طرح کے ججز کے اندر جو ہے آمنے سامنے، وہ بھی سپریم کورٹ کے آمنے سامنے کھڑے ہونے. جی دیکھیں، جب سے یہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس چلنا شروع ہوا ہے تو ججز کے درمیان ایک پولرائزیشن جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی تھی. اس سے پہلے جب پاناما کا فیصلہ آیا تھا تب بھی اس میں 2 ججز کے ڈیسنٹنگ نوٹ تھے، سو اس سے بھی کسی حد تک یہ پتہ چلا تھا کہ فیصلوں کی حد تک جو ہے وہ شاید جج ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے، اور ان فیصلوں کے پس پردہ محرکات کیا تھے اس پر بھی چہمہ گوئیاں ہوا کرتی تھیں. لیکن چلیں پھر بھی ہم فیصلوں کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ یونانیمس نہیں ہوتے، کبھی کبھی کچھ جج اس سے اختلاف نہیں کرتے. لیکن خاص طور پہ جب سے قاضی فائز عیسیٰ کا کیس شروع ہوا ہے، اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شوکت صدیقی کو جس طرح سے نکالا گیا، تو یہ واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ ججز کے درمیان جو ہے وہ اس قسم کی ایک ڈیوائیڈ پیدا ہو رہی ہے جس میں ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ پرسنل ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہے کچھ ججز جو ہیں وہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے کر چل رہے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی لائن نہیں لے رہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے اینٹاگونزم ہے، یا ان کی زندگی مشکل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یا میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنا کیس جس طرح سے لڑا ہے میں اس کے ساتھ بھی زیادہ اتفاق نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے تھیٹرکس پر زیادہ ریلائی کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے کیس کو پبلک بنانے کی کوشش کی ہے، جو کہ ایک جج ہوتے ہوئے، جوڈیشری کا ممبر ہوتے ہوئے انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں لا پوائنٹس پر جو ہے اپنا کیس لڑنا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے آپ کا جو ذاتی ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے، اگر آپ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اگر آپ جذباتی قسم کے آدمی ہیں، تو وہ آپ کے کنڈکٹ پر حاوی ہوتا ہے. سو تبھی سے یہ جو ہے مختلف حلقوں میں وہ ہمارے دوست جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں یا کسی اور حوالے سے منسلک ہیں اس کیس سے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جب یہ کیس ختم بھی ہو جائے گا تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو اس کیس کی پروسیڈنگز کے دوران ان کی آپس میں ایک تلخی پیدا ہو گئی ہے ججز کی، یہ ان کے کام کو آگے بھی افیکٹ کرتی رہے گی. سو ابھی جو یہ ہمیں نظر آیا ہے یہ 2 رکنی بینچ جس میں پہلے قاضی فائز عیسیٰ شامل تھے، پھر ان کو الگ کر دیا گیا، یہ ایک طرح سے اسی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. اور ابھی کیونکہ آگے چل کر تقریباً 1.5 سال کے بعد چیف جسٹس بھی بننا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو. سو یہ جو ایکریمنی کا پیریڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلسل جاری رہے گا، اور اس میں کوئی ایک فریق جو ہے وہ دوسرے پر کبھی حاوی نہیں ہو سکے گا. اور یہ ٹگ آف وار جو ہے جو جاری رہے گی اس سے ان شخصیات کو تو نقصان ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کو بطور ادارہ جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ان ججز کو آپس میں مل کے بیٹھنا چاہیے اور اپنے کنڈکٹ پر نظر ثانی کرنی چاہیے، چاہے وہ لائن کے جس طرف بھی بالکل ہیں، کہ بہرحال وہ انصاف کے ایسے منصب پر بیٹھے ہیں جہاں ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب چلتے ہیں جو لاسٹ ویک کی سب سے امپورٹنٹ خبر جو تھی، ایک لڑکی کے ساتھ 400 لوگوں نے کیا کیا، وہ خبر ایک دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پورے دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی رہتا ہے وہاں اس کی سوشل میڈیا پر اس خبر، وہ جو خبر ہے اس کی زینت بنی. میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں، اقبال پارک میرا خیال ہے پاکستان کے ان پارک میں سے ہے جہاں پر ایسے موقعوں پر خصوصی جو ہے انتظامات ہونے چاہیے، اسپیشلی 14 اگست کو یا 23 مارچ کو یا ان جیسے دنوں میں. آپ کہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں لگتا کہ حکومت نے اپنے آپ کی جان چھڑانے کے لیے جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہا کہ اس طریقے کی خبر جس طریقے کی آنے لگی، اور ہم نے دیکھا کہ ٹویٹ وہ اسپیسز بن رہی ہیں اور اس میں اس لڑکی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لڑکی کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے کیا دیکھیں گے کہ واقعی اس لڑکی کا قصور تھا یا سسٹم میں کہیں خرابی تھی، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جی
اصل میں اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں سٹیمپیڈ ہوتا ہے یا بھگدڑ مچتی ہے یا بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں جہاں وہ جو کراؤڈ ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. آ، خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پر لاقانونیت بھی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ اگر کچھ کر بھی لیں گے تو ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. سو وہاں پر پھر اس قسم کے واقعات آپ کو زیادہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں. اور ہمارے صدر صاحب نے تو نور مقدم کے کیس کے بعد ایک ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ جی اس قسم کے کیسز جو ہیں ان پر گفتگو کرنے سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے عالمی سطح پر. تو پھر ظاہر ہے جب صدر اس قسم کی سوچ رکھے گا تو پھر اس کے فالوورز جو ہیں نیچے ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے یا خاص طور پر رائٹ ونگ کے لوگ جو ہیں وہ تو پھر اسی لائن کو لے کر آگے چلیں گے. اب اگر ہم اول تو اس کیس کی ابھی تک انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی. اگر ہم ان تفصیلات کا جائزہ لیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس لڑکی نے کیونکہ خود یہ ایونٹ ارینج کیا تھا شاید اور اپنے جو مداح ہیں ٹک ٹاک پر ان سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. تو میں فار آرگومنٹ سے ایک یہ بات مان لیتا ہوں کہ جی اگر ان کا اس قسم کا کوئی ارادہ تھا تو پھر انہیں جو ہے وہ یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ صورتحال جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اپنے تحفظ کا ان کو انتظام کرنا چاہیے تھا. پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تھی جیسے یہاں پہ ویسٹ میں ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی 200 300 یا 400 لوگ ظاہر ہے کسی نے بھی مکمل لوگ نہیں گنے اندازے لگائے جا رہے ہیں ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی اس قسم کی بدنیتی کا اور جو غلط تربیت ہے اس کا اظہار کریں اور ایک عورت کو اس طرح سے نشانہ بنائیں اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں اور وہاں پر جو پولیس والے تھے وہ بھی اسی طرح سے تماشا دیکھتے رہیں. اصل سوال یہ ہے جس کی طرف سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً ہمارے یہاں ایک جو خاص قسم کا سینٹیمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو ملک کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے. میں ایسے لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب مساجد میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں یا مدرسے میں واقعات ہوتے ہیں تو آپ ہی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ اسلام کو بدنام نہیں کرنا چاہیے اور یہ کسی کا انفرادی فعل ہے اور اس سے جو ہے وہ ملک پر کوئی آنچ نہیں آتی اور دین پر کوئی آنچ نہیں آتی وغیرہ وغیرہ. لیکن جب آپ کے مخالف کیمپ کا کوئی فرد کوئی اس قسم کی حرکت کر دے جس سے آپ اتفاق نہیں کرتے یا جو ہے وہ لبرل کہلاتے ہیں یا سوشل میڈیا سٹارز کہلاتے ہیں یا اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں تو فوراً آپ چڑھ دوڑتے ہیں کہ یہ دیکھیں ملک کی جو نظریاتی اساس ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ملک میں جو ہے وہ لبرل فاشسٹ ایجنڈے جو ہے ان کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہر قسم کی کانسپریسی تھیوریاں آپ ڈھونڈ لاتے ہیں. تو سوال آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ یہ نظریاتی اساس جو ہے وہ آپ نے 75 سال میں جس قسم کی بنائی ہے کیا وہ اتنی کمزور ہے کہ ذرا سی ہوا لرزنے سے یا ایک آدھا واقعہ ہونے سے وہ لرزنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ شاید آپ کہیں غلطی پر ہیں اور قانون کا دائرہ مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ آپ بلیم کو شفٹ کرنے کی کوشش کریں. جی یہ تو ایک واقعہ ہو گیا لیکن ہم نے دیکھا کہ لندن کی جو ہے روڈوں پر بھی کچھ پاکستانیوں نے کچھ پاکستان کا نام بڑا روشن کیا کہ مریم نواز کے صاحبزادے کی شادی میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ بورڈ وغیرہ لے کے پہنچ گئے اور وہاں پہ کھلے عام گالم گلوچ ہوئی اور پھر پولیس آئی اور پولیس نے کچھ لوگوں کو پکڑا پوچھا اور کچھ ویڈیوز سامنے آئیں. دیکھ کے مجھے افسوس تو ہوا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ طرز عمل پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے جہاں پریزیڈنٹ صاحب تقریر کرتے ہیں کہ جی آپ مطلب ٹویٹ کرتے ہیں کہ لاہور والے واقعے پہ تو کیا اس پہ نہیں ہے کہ جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں جو وہاں پہ مہمان ہیں جو پولیس والے ہیں وہ آئے دن جو ہے وہ اس قسم کے جھگڑے جو ہیں وہ پاکستانی جو ہے وہاں پہ جا کے کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس پہ؟ اس پر کیا کہا جائے عاصم سوائے افسوس کرنے کے ہمارے المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں ان کو ہمارے سیاسی لیڈروں نے ذاتی بنا دیا ہے اور اس کو دشمنی کی حد تک پہنچا دیا ہے
اور جب تقریروں میں یہ ایک دوسرے کے خلاف شعلہ بیانی کریں گے، آگ اگلیں گے، تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی پھر 4 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے لیڈر کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا ذاتی ایک ایونٹ ہو رہا تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی اور اس میں جو ہے مظاہرہ کرنے کی؟ آپ 4 دن انتظار کر لیتے، اس کے بعد مظاہرہ کر لیتے۔ اب یہی سارے لوگ جو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کرنا بڑا ضروری تھا اور ہمارا حق تھا پروٹیسٹ کرنا، یہی جب عمران خان صاحب کی شادیاں یا طلاقوں کی خبریں آیا کرتی تھیں تو یہ لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ یہ ہمارے لیڈر کی ذاتی زندگی ہے اور اس میں دخل نہیں دینا چاہیے کسی کو، لیکن اب یہ ہر وقت دوسروں کی ذاتی زندگی میں دخل دیتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اور دنیا میں جو ہے وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مذاق بنتا ہے ہر چوتھے دن جو ہے، لندن میں تو خاص طور پر اس قسم کے واقعات بڑے پے در پے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے پاکستان میں دیکھا تھا جس روز عمران خان صاحب لے رہے تھے اوتھ اپنا پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے، اس دن پارلیمنٹ کے باہر کس قسم کا ہاتھا پائی ہوئی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے حامیوں کے درمیان۔ لیکن اس میں ان سے زیادہ قصور ان کے لیڈروں کا ہے جنہوں نے ان کو اس راستے پر لگایا ہے، اور وہ چاہے پاکستان کے اندر ہوں چاہے پاکستان سے باہر ہوں۔ یہ اب ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گیا ہے معاملہ جس کا اظہار آپ سڑکوں پر بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، جس کی بظاہر تو مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہ ان کے سدھرنے کا کوئی امکان پیدا ہو سکے گا۔ بالکل، یہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہم یہی دیکھیں گے۔ ناظرین، افغانستان سے امریکن فوجوں کا انخلا اور پھر اس کے بعد دوبارہ آمد اور پھر طالبان کا نوٹس اور جرمنی اور 2-3 اور ملکوں کی، برطانیہ اور ایک اور ملک کی جو ہے جو فوج ہے وہ جو ہے اب طالبان سے مذاکرات کر رہی ہیں یا کوشش کر رہی ہیں کہ جو 31 اگست کی ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے اس میں وہ چینجز کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہو؟ مطلب کہا تو ہے انہوں نے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر کوئی وار ہونے جا رہی ہے یا سب کچھ اسموتھلی جو ہے پاور جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گی؟ آسم، ایک انگریزی کا لفظ ہے گرینڈ سٹینڈنگ، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ ہو رہی ہے، یعنی تمام جو اس وقت گروپ ہیں افغانستان میں وہ اپنا اپنا شیئر آف دا پائے لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب اس وقت جو ویکیوم کی کیفیت ہے اور جو تبدیلی آ رہی ہے افغانستان کے اندر اس میں ان کو کتنا حصہ ملتا ہے۔ اگر آپ احمد مسعود کا بھی بیان سنے جس میں انہوں نے ایک گروپ منظم کرنے کی کوشش کی ہے، تقریباً شاید 9,000 جنگجوؤں کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کو وہ منظم کریں گے طالبان کے اگینسٹ ایک مزاحمت کے لیے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ پرامن طریقے سے حل ہو جائیں۔ اسی طرح سے جو دوستم ہیں یا دوسرے کمانڈرز ہیں، چاہے عبداللہ ہوں، عبداللہ بھی ریسنٹلی شریک رہے تھے مذاکرات میں دوحہ کے اندر، دوستم جو ہیں ان کا فی الحال کچھ پتہ نہیں ہے۔ طالبان جو ہے وہ تقریباً تمام افغانستان پر اس وقت کنٹرول کر چکے ہیں، اور ایک طرح سے ان کو ان آفیشلی جو ہے وہ ریکگنائز کر لیا ہے دنیا نے، کیونکہ تمام دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ، چاہے وہ خطے کے ہوں یا دنیا کے دوسرے ممالک ہوں، وہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ جو میسیجز دیے ہیں طالبان نے ابھی وہ نسبتاً پازیٹیو ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس پر عمل کتنا کرتے ہیں اس سے آگے جا کے، اور واقعی کیا وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں جس میں جینوئن ریپرزینٹیٹیو جو ہیں ان دوسرے گروپس کے شامل ہوں تاکہ افغانستان امن کی طرف چلے۔ بظاہر اس وقت اس کا امکان جو ہے وہ کم اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ طالبان اس وقت پوزیشن آف سٹرینتھ میں ہیں۔ انہوں نے جو پوزیشن حاصل کی ہے وہ انہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر حاصل کی ہے، تو جب وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں تو وہ کیوں راضی ہوں گے کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ اقتدار میں شریک کریں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہیں جو بیانات وہ دے رہے ہیں، جس قسم کی ٹون انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے وہ بڑی کنسیلیٹری اور بڑی پازیٹیو ہے، اور دنیا کے ساتھ جو ان کے اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں، چاہے وہ چین کے ساتھ ہوں یا روس کے ساتھ ہوں یا جیسے ابھی ان کا ڈیلیگیشن پاکستان میں بھی تھا،
اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید اس وقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک پرایا اسٹیٹ نہ بنے جہاں دنیا سے وہ کٹ کے زندہ رہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ مل جل کر آگے چلیں. اگرچہ افغانستان کے اندر وہ جس قسم کا اسلامی شرعی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہوگی، وہ بالکل ایک دم سیکولر لبرل نہیں بن جائیں گے. تو ابھی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی فلکس میں ہیں. ابھی کچھ عرصے کے بعد ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کن چیزوں پر اگریمنٹ ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امکانات ہیں وہ شاید 50-50 ہیں. جنگ دوبارہ شروع ہونے کا امکان مجھے فی الحال بہت کم نظر آتا ہے. اچھا ویسا بس آخری کوشچن یہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی، کینیڈا اور جاپان کے رہنما جو ہیں اس اجلاس میں ممکنہ طور پر جو ہے وہ طالبان کو باضابطہ تسلیم کریں گے یا باضابطہ جو ہے وہ پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ جو مل رہے ہیں سارے کنٹریز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی پہلے سے کچھ پلاننگ ہوئی تھی جس طریقے سے ایک ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ آیا ہے، اور اب یہ جو ساتوں ملک جو ہیں وہ مل رہے ہیں؟ چین کا اپنا ایک موقف آ گیا ہے، کینیڈا نے تو اسٹرکٹلی پہلے ہی منع کر دیا، اس کے پرائم منسٹر نے، کہ ہم طالبان کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں، ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ سب اس وقت جو ہے نا وہ اپنے اپنے اندازے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اتنا ان ایکسپیکٹڈ اور اتنا سڈن ٹیک اوور تھا طالبان کا کہ بہت سارے ممالک کو اپنی اسٹریٹجی فائنلائز کرنے کا شاید اس طرح سے موقع نہیں ملا، اور انہیں ری اسیس کرنا پڑا ہے جو وہ طالبان کے بارے میں سوچتے تھے اور افغانستان کے حوالے سے اور اس کے مستقبل کے حوالے سے جو ان کی فارن پالیسی یا اسٹریٹجی رہی ہے اتنا عرصہ. اب اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے کہا کہ ریکگنائز کریں گے یا پابندی لگے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی طالبان کو ریکگنائز کرنے کا یا پابندی لگانے کا کوئی فیصلہ ان ممالک کی طرف سے کیا جائے گا. یہ تمام ممالک انتظار کریں گے کہ یونائٹڈ نیشنز کیا فیصلہ کرتی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز آپ کو پتا ہے کہ بڑی حد تک امریکہ کے اشارے کا انتظار کرتی ہے. سو ابھی یہ جو کھینچا تانی ہے، جو مذاکرات کا سلسلہ ہے، یہ اور آگے چلے گا. اتنی جلدی جو ہے اس میں سے کچھ برآمد ہونے کا امکان مجھے تو نظر نہیں آتا.